بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بریلوی مسلک کے ایک عالم اشرف جلالی کو فون کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرے نمبر بھی بلاک کیے ہوئے ہیں اور مجھے مستقل بنیادوں پر میرا نمبر وہ نہیں اٹھاتا، بلکہ نمبروں کو بلاک کیا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی رضاخانیت میں سے کوئی ہمت اور کوشش کر کے اشرف جلالی کو اس بات پر آمادہ کرتا کہ وہ میرا فون اٹھائے، یا فون نہیں اٹھاتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم مجھے ٹائم دے کر مجھ سے بات کرتا اس موقع کے اوپر، کیونکہ اس کے بہت سارے قرضے ہیں جو اس نے چکانے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود تو بات کر نہیں پائے، میری بات کا آج تک کوئی جواب نہیں دے پائے۔ انہوں نے تنخواہوں پہ کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو انتہائی بد زبانی اور بد کلامی کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اور گالم گلوچ۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے 25 منٹ کی ویڈیو کے اندر کوئی 50 کے قریب گالیاں دی، سخت ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب والا انسان ان گالیوں کو نہ تو دے سکتا ہے اور نہ سننے والا برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن خیر، اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت میں جتنی گالیاں تم نے ہمیں دی ہیں یہ کم ہیں، اس سے بھی زیادہ دو گے ہمارے جذبات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم پہلے سے زیادہ بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو اور بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ اب ہمیں جتنا ٹائم گالیاں دینے میں صرف کرو گے، انشاءاللہ اتنا ٹائم تمہاری بد زبانی اور تمہاری گمراہیوں سے دوسرے لوگ بچ جائیں گے۔ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے انداز میں ہم آپ کو بولتے نا، اشرف جلالی صاحب میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے نام کو بگاڑ کر ذکر کیا ہے، تو میں اس کے بدلے میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ بجائے آپ کا نام اشرف جلالی تھا تو میں آپ کو کہہ دیتا کعب ابن اشرف دجالی، اور اس طریقے سے میں جلالی پر وزن دجالی، اور اس طرح میں بھی آپ کو کہہ سکتا تھا۔ لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں ہے تو آپ نہ دیں جواب، لیکن آپ نے جو کرائے کے باگڑ بلے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جن کا کام آپ نے یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ وہ ڈھینگ آپ ماریں گے جلسوں میں، آپ یوں مکے اٹھا کے اور جناب شور شرابہ آپ کریں گے، اور جب آپ سے کوئی بات کرنا چاہے گا تو آپ نے وہ جو چند ٹکوں کی خاطر آپ نے کچھ تربیتی، جن کی تربیت آپ نے کی ہوئی ہے، ٹریننگ دی ہوئی ہے آپ نے، کہ آپ کی ہر بکواس پہ بھی وہ واہ واہ کرتے ہیں، وہ باگڑ بلے میدان میں آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے، ہم مناظرہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چیلنج دادے کر رہے ہیں اور بھاگ کے آگے پوتے آ کے دادے کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ادھر جناب چیلنج تم کر رہے ہو اور تمہارے آگے باگڑ بلے رکھے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ ہمیں بات کرنے سے مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر آپ کو ضرور کچھ جواب دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جواب دینا اگر آپ نے جس طرز اور رنگ میں شروع کر رکھا ہے نا، وہ طرز اور رنگ آپ کے ساتھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس بندے نے ویڈیو میں مجھے گالیاں دی کہ جناب شکل ایسی ہے، فلاں ایسا، گالم گلوچ، یہ وہ کوئی، اور میں اسی طرح غصے میں آ کر کہہ دوں کہ اشرف جلالی سور ہے تو آپ فوراً آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ مجھے سور کہہ دیا۔ تو جلالی صاحب بروزن دجالی صاحب، ایسے ہی دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے باگڑ بلے آ کر ان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن خیر ہم آپ کو نہیں کہتے۔ میں یہاں آتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ چند دن پہلے آپ کے اسی باگڑ بلے نے ایک ویڈیو بنائی، میں تو اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ شاید آپ نے اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کانوں میں کوئی روئی ٹھونسی ہوگی، کیونکہ وہ گالیاں اس نے جو دی ہیں وہ آپ بھی نہ سن پائے، اور لگ رہا ہوگا وہ جیسے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے دفاع میں آ رہا ہے نا، تو وہ ہمیں گالی نہیں دے رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 5 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے جھگڑے تو وہ گالیاں دینے پر اترا ہے، جیسے آپ کے باگڑ بلے اور آپ جو ہے گالیاں دیتے ہیں آ کر میدان میں۔ اس نے اس حوالے سے چند باتیں کی، میں چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ کے سامنے شروع کر دوں۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر جیسے کہ اشرف جلالی کو میں مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، تو لہٰذا میں بہت بڑا گناہگار ہوں کہ میں نے اشرف جلالی جیسے جو ہے ایک بہت بڑے شرک اور بدعات کے امام کو میں نے کیوں چیلنج کر دیا۔ تو اس سے وہ غصے میں آ گئے، اور جناب ان کے چہرے کے رنگ اور تاثرات بدلی ہوئے تھے،
اور مجھے بہت سارے ساتھیوں نے فون کر کے کہا کہ آپ کا تیر نشانے پر لگا ہے. چیلنج میں نے نہیں دیا تھا. آپ یاد رکھو، آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جون کے مہینے میں 2019 میں آپ کی ویڈیو آئی تھی اور وہ آپ کے پیج پر اپلوڈ ہوئی تھی 17 جون کو. اور آپ نے اس میں ایک اسلام آباد کے اندر بلاگر شہید ہوا تھا، تو آپ نے اس کے اندر ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کے مسلک کے فاروق الحسن جو تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اس نے اس کے جو ہے تعزیتی پوسٹ لگائی تھی. تو آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے خوب سنائی آپ نے اس کو. وہاں آپ نے ایک جملہ یوں انگلی کر کے کہا تھا کہ اس کے جو بھی حامی ہیں وہ آئیں اور مجھ سے بیٹھ کے بات کریں. تو میں نے 18 جون کو 2019 کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تیار ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے باگڑ بلّہ بیچ میں چھوڑا تھا نا، اس نے وہ سبقت لسانی کا جو میرا جملہ تھا 18 جون جو ہے جون 2019 اور جون 2018 کے جملے کو اس نے جناب پکڑ لیا کہ جی اس نے تو 18 بول دیا، تو جی اس نے 19 بول دیا. تو اس بات کو پکڑ کر اور اسی پر اس نے جناب وہ خوب سنانے کی وہ شروع کر دی. وہ جو روایتی طور پر آپ کو جو میراث میں جو ملا ہے نا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ آپ کے احمد رضا خان کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ سامنے والوں کو خوب گالم گلوچ کرتا تھا. اتنا کرتا تھا کہ وہ بیچارہ سامنے والا شرم کے مارے، حیا کے مارے ڈر کر سوچتا تھا کہ ایسے بد زبان کے آگے جب میں بیٹھوں گا تو یہ میری عزت کا کیا چھوڑے گا. لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کو بھی الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اس وقت نہیں چھوڑا تھا، گھر پہنچا کے آئے تھے، اور تم لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم گھر پہنچا کے آئیں گے اور ہم چور کو اس کے گھر کا دروازہ دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کو یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ لفظوں کی اس کو پکڑ لیا. حالانکہ لفظوں کے اس طریقے سے پیجوں میں الجھتے نہیں دانا، یہ پیجوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کا طرز عمل اور آپ کے لوگوں کا طرز عمل ہے کہ لفظوں کی سبقت لسانی پکڑ کر اس پر جناب پوری کی پوری تقریر جھاڑ دی. میں انشاءاللہ اس حوالے سے بتاتا ہوں. جون کا مہینہ تھا 2019 کو 17 تاریخ کو آپ کے پیج پر آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں آپ نے انگلی یوں کر کے کہا کہ جناب میں کسی حامی کو چیلنج کرتا ہوں. اور جب میں نے ویڈیو بنائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چند دن بعد آپ کی ویڈیو آئے گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سوانح حیات میں لکھا جائے گا کہ جی دیکھو ہمارے جلالی صاحب نے تو کسی بھی حامی کو بلایا تھا، اگر تم حامی ہوتے تو آ جاتے. میں نے اس لیے 18 جون کو پشاور میں سفر پر ہونے کے باوجود اسی 2019 کو میں نے جناب تمہارا چیلنج قبول کیا کہ میں بھی حامی ہوں، آؤ بات کرو. تم نے اس میں الزام لگائے تھے، بہت سارے الزام لگائے تھے علماء دیوبند پر. وہ الزامات یہاں بیان کرنے کا ٹائم نہیں تھا. میں کہتا تھا آپ آؤ گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ الزامات کہاں ہیں. آپ کی 32 منٹ کی وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. آپ نے بہت ساری باتیں کی تھی. میرا مقصد تھا کہ آپ سے وہ باتیں پوچھوں کہ آپ نے یہ باتیں جو کی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، ثبوت کیا ہے. اور انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اگر آپ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو گیا تو میں وہ الزامات آپ کے اٹھا کر آپ سے پوچھوں گا کہ ان پہ کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس. لیکن سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اشرف جلالی بروزن دجالی صاحب آپ کبھی بھی سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر پائیں گے. اور آپ کی اوقات اور علمی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے بڑے نہیں کر پائے تو آپ کون ہیں؟ آپ کے استاد نہیں کر پائے. الحمدللہ میں اس بات کو بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ آپ کے استاد مجھ سے بات نہیں کر پائے تو آپ کیا ہیں؟ اب وہ جناب انہوں نے کیا کیا، آپ کے صاحب نے پہلے تو انہوں نے اس چیز کو گول کرنے کی کوشش کی کہ جلالی کو چیلنج دے رہا ہے. حالانکہ میں جلالی کو چیلنج نہیں دے رہا تھا، میں جلالی کے چیلنج کو قبول کر رہا تھا. آپ نے بات کو شروع کیا کہ ہم نے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کیا تھا تو ان کو لے کر آؤ. اب آگے سنو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ نے کب چیلنج کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں. جب 18 تاریخ کو میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو میں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، لیکن آپ کی طرف سے 3 دن تک کوئی جواب نہیں آیا. آپ کے کسی بندے نے بھی جواب نہیں دیا. جلالی صاحب کو تو میں نے کہا تھا میں 3 دن یہاں ہوں پشاور میں، آپ رابطہ کرو. 21 تاریخ تک میں انتظار کرتا رہا، مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد جا کے کوئی 5-6 دن بعد اشرف جلالی کی ایک ویڈیو آئی، جس ویڈیو کو آپ نے چلایا نا، یہ ویڈیو جون کے آخر کی ہے. یہ 18 سے پہلے کی نہیں ہے، یہ 20 کے بعد کی ہے. انہوں نے بنایا اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی، میں تو اپنوں کو مخاطب کر رہا تھا تو یہ دوسرے جو آ گئے بیچ میں مسلک والے، دیوبند مسلک والے، یہ بیچ میں آ گئے. یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ وہاں کون تھا؟ میرے علاوہ کون تھا جس نے جلالی کو کہا تھا کہ آ کر بات کرو؟ لیکن اشرف جلالی کھل کر نہیں بول سکتا تھا اور نہ بول سکے گا. یہ بھی یاد رکھنا، یہ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، نہیں بول سکے گا. اشرف جلالی نے جناب شور مچا دیا کہ جی یہ، اور میری ویڈیو میں پیچھے گنے کے چونکہ فصل نظر آ رہی تھی تو فوراً اشرف جلالی جی کماد سے نکل کر آ کر مجھے چیلنج کرتے ہیں. جلالی صاحب آگے میں کھڑا تھا، مجھ پر توجہ کریں، میں آپ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں. آپ کو پیچھے کماد اور اتنے لمبے لمبے ڈنڈوں سے آپ کو کیا لینا تھا اور گنوں سے کیا لینا تھا؟ آپ کو مجھ سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت تھی کہ پیچھے کماد دیکھنے کی ضرورت تھی؟ کماد سے آپ کا کیا لینا دینا؟
कमाद में छुपना था तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुल के आपको कह रहे थे कि बात करने को तैयार है। अगर हम आपसे कोई खौफ खा रहे होते तो हम आपको दावत देते कि हम आपके साथ बात करते हैं। हम आपको दावत नहीं देते, हम खुल कर आते आपसे। अच्छा, ये हो गया। अब जनाब ये आपके जो बागड़ बिल्ला जो आया उसने आकर कहा कि जी ये 18 और 19 की बात की है तो आज 2022 है, तो जनाब अब 4 साल हो गए। मैं जनाब से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बात बताओ कि आप जब वीडियो बना रहे हो वो 2022 है, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा था वो 2021 था, दिसंबर का महीना था। आप जिस वीडियो की तरफ आप इशारा कर रहे हो, मुझे ये बताओ 2018 तो मेरे मुंह से सबकत लिसानी से निकला था, 2019 में मुनाजरा हुआ, आपने कहा इसको 4 साल हो गए। मुझे साबित करके बताओ कि 2021 और 2018 के बीच में, चलो तुम्हारी जबान के मुताबिक 2018 के बीच में 4 साल का फासला कैसे बनता है, ये जरा आप मुझे समझा दें, क्योंकि आपने तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने रियाजी बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। ये फर्क आप बताएंगे कि 18-21 के बीच में जनाब 4 साल कैसे बनते हैं, ये तो आप बताएंगे। लेकिन आपको पता था 4 साल नहीं बनते, आपने फौरन कह दिया 22, क्योंकि 22 में आप वीडियो बना रहे थे, 21 में मैं बना रहा था, तो आपको अपनी वीडियो के हिसाब से आपने पीछे का हिसाब लगाया। मुझे ये बताओ 2019 को मैंने चैलेंज कबूल किया था, 2019 और 21 के बीच में कितना फर्क बनता है? 2 साल। आपने कहा कि ये तो 4 साल बनता है, और फिर आपने आगे से इतनी जहालत है कि जहालत की हद है। मुझे कहता है आपको उसका जवाब दे दिया गया था, आपको जवाब दे दिया गया था 2 साल कबल, आपको जवाब दिया था 2 साल कबल। मुझे किसने जवाब दिया था? नाम लिया कि जनाब कोई इरफान नाम का बागड़ बिल्ला था, उसने आपको जवाब दिया था। मेरा आपसे सवाल ये था कि वो जो जवाब अपलोड हुए आप अपने YouTube चैनल पे चले जाएं और जाके देख लें। अशरफ जलाली का जो बिलाल खान के हवाले से वीडियो थी उसको देखें, जो अशरफ जलाली ने उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मेरे मुनाजरे से भागकर उसने कहा कि जी मुफ्ती तकी उस्मानी से बात करना चाहता हूं, उसकी तारीख उठा लें और अपने इरफान जलाली की, अभी भी उस पर आपके YouTube चैनल पे लिखा हुआ है 2 साल कबल। आप उसको अरबी में करके देख लें, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको शायद इंग्लिश ना समझ में आए, उसको अरबी में करके देख लें, अब भी लिखा हुआ है 2 साल कबल। तो मैंने आज उसको सर्च किया है, हालांकि आज मैं बैठा हुआ हूं जनवरी 2022 में मैं बैठा हूं आज, और फिर आपने जनाब मुझे मेरी सबकत लिसानी तो पकड़ ली, लेकिन आप खुद जब कह रहे थे, आप अपनी वीडियो सुने, आप कह रहे थे 2018 को छोड़ें जनाब, 2019 को छोड़ें जनाब, 2 दफा आपने ये भी गलती की, वो गलती आपको नजर नहीं आई। आप अपनी गलती, अपनी जो सबकत लिसानी थी, हालांकि आपने अपनी वीडियो में कटिंग की, आपकी वीडियो साफ बता रही उसमें कटिंग हुई है, मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी अपलोड हुई थी, तो आपने तो कटिंग करने के बावजूद भी आपने जनाब उसमें वो गलती अभी भी आपकी बाकी है। आप अपनी गलती खुद उठा देख लें। आप कि जून 2019 में इसने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। इसकी दूसरी वाली बात मान लेते हैं कि जून 2018 में इसने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 19 बोलना है या 18 बोलना है। तो जिस बुनियाद पर आपने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं वो आपके अंदर भी मौजूद है। अशरफ जलाली ने दिया था 2019 17 जून को, और मैंने 18 जून को आपका ये मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया था आपके जलाली का, और जलाली साहब ने उसी महीने के आखिर में एक वीडियो अपलोड करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज किया। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि आपको ये बताओ कि मैंने जब चैलेंज कबूल किया तो उससे भागने की क्या जरूरत है? आप किसी और को मुनाजरे का चैलेंज दे दें, और फिर मेरे और जलाली के बीच में कहा जा रहा है कि जनाब इल्मी हैसियत आपकी नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। वो मैं बताता हूं आपको। कहते हैं कि इन्होंने दूसरी बात क्या की, आज से 2 साल कबल ही हमारे फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान अली जलाली ज़िद शरफू ने इसे कहा था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, चूंकि उस वक्त वो ज़ेर तालीम थे, कहा था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, कि मेरा इमाम जलाली ज़िद शरफू का खादिम हूँ, अगर तुम्हें शौक है मुनाजरे का तो मैं ये शौक पूरा करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त तो इस दियावना धर्म के लंगूर को सांप सूंघ गया था, उस वक्त तो इसकी आवाज तक नहीं निकली थी। अशरफ जलाली साहब, बरवज़्न दज्जाली साहब, आप अपने इस बागड़ बिल्ले को ये बात बता दें कि 2 साल कबल जब इरफान जलाली ने मुझे कहा था कि वो मुनाजरा करने के लिए मुझसे तैयार है, तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड हुई थी 3 तारीख को 10वां महीना 2019 को उसकी वीडियो अपलोड हुई थी। मैंने जून में आपके मुनाजरा का चैलेंज कबूल किया था, और उसके कई महीने बाद 10वें महीने को उसने मुझे जवाब में कहा कि जी मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं। जब मैं जलाली का चैलेंज कबूल कर रहा हूं तो बीच में तीसरा आदमी आकर कहता है मैं तैयार हूं, तो उसको तो तैयार है तो वो अलग से आ जाए। मैंने तो उसको ये नहीं बोला था कि आप आओ, वो खुद आया। मैंने उसका जवाब अपलोड किया था 22 तारीख को 11वें महीने 2019 को, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपके किसी शागिर्द ने आकर मुझे कहा मुझसे मुनाजरा करो। बिल्कुल, मैं मुनाजरों के मामले में मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का नाम ले हुआ हूँ, जो मुजाहिद किस्म के लोग थे, जो बहादुर लोग थे, कमज़ोर लोग नहीं थे। इसलिए धड़ल्ले से कह रहा हूँ, मुझे आपके लोगों के चैलेंज जितने मैंने पहले भी कबूल किए हुए हैं और फिर भी करता हूँ, लेकिन आप जब तक सामने नहीं आएंगे ना,
آپ کے کسی شاگرد سے میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ کو جو آپ کے دیے ہوئے چیلنج کا حساب لوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کا شاگرد بھی آ جائے اس سے بھی بات کروں گا. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی پہلے ہمارے شاگرد سے کرو، تو ایسا کریں آپ بھی آ جائیں اور اپنے شاگرد کو بھی لے کے آ جائیں. میں پہلے آپ سے بات کر لوں گا اور اسی محفل کے اندر آپ کے شاگرد سے بھی بات ہو جائے گی. ایک دفعہ اس کو سامنے تو لے کر آئیں. ادھر سے بیٹھ کر بڑ بڑ کر رہے ہیں. جناب میں نے تو جو گفتگو کی تھی تو بڑے تحمل کے ساتھ کی تھی. آپ نے تقریر کی، آپ نے شور مچایا، آپ نے کفر کے فتوے لگائے، گستاخی کے فتوے لگائے. میں نے بڑے پیار اور تحمل سے آپ کو کہا تھا کہ آ کے بیٹھیں بات کریں. میں نے آپ سے لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کی تھی. آپ نے چیلنج کیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. میں نے تو یہ بات کی تھی. لیکن آپ کے جناب شاگردوں نے آ کے بیچ میں وہ جناب بات آپ نے چیلنج کیا اور میں نے قبول کیا، بیچ میں ایک اور آ. میں بیچ والوں سے بھی نہیں وہ کر رہا. آئیں بالکل آئیں، وہ بھی بات کریں، لیکن پہلے آپ آئیں گے، آپ سے میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ آپ کے شاگردوں سے بھی معاملہ کر لیں گے. اس کے جواب میں نے باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میرے چینل کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے. آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا. میں نے وہاں پر آپ کو کہا تھا کہ آپ اس عرفان کو جو باگڑ بلّہ آپ کے اشرف جلالی بروزن دجالی کا جو تھا اس کو میں نے جواب دے دیا تھا آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ دوبارہ جا کر دیکھ لیں. لوگوں کو آپ بتاتے ہو کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ تو ہمارا مناظرہ ہوا کرنگی میں اور آپ کے بریلوی مسلک کی ذلت آمیز شکست ہوئی تو آپ کو اس پر ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ آپ نے جناب شور شرابہ مچا دی ہے. ورنہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے سامنے بیٹھنے کی، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ میں ہمت نہیں ہوگی. یہاں پر انہوں نے میری اصلیت کو کہا کہ آپ کی کوئی اصلیت نہیں ہے. جلالی صاحب، بروزن دجالی صاحب، آپ کے باگڑ بلے کی اصلیت یہی ہے کہ بے ربط باتیں، کاف کو قوف پڑھنا، وہ شعر پڑھ رہے پڑا فلق کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جناب جلا کر راکھ نہ کر دوں تو یہ راکھ نہ کر دوں. یہ آپ کے باگڑ بلے کی علمی اوقات یہ کہ اس بیچارے کو ایک شعر پڑھنا نہیں آتا. یہ میں اس سے کیا قرآن پڑھواؤں گا، میں مناظرے میں اس سے کیا حدیث پڑھواؤں گا. یہ اوقات اس کی یہ آئے گا مجھ سے مناظرہ کرے گا باتوں میں بے ربط، ایک بات شروع کر کے اس کو چھوڑ کر پھر آدھے میں پھر آگے دوسری بات شروع کر دینا. یہ آپ کے اوقات ہے. اور اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بات کرے. اور گالیاں تو اتنی آپ کے رد سے شعب ثاقب والے نے لکھا ہے کہ گالیاں دینا ہی اس کا کام ہوتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور آپ کے پاس بھی جواب نہیں، اس لیے صرف گالیوں پہ گزارا آپ کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو گالیوں سے ڈرا دھمکا لو. وہ کوئی اور ہوں گے جو آپ کی گالیوں سے ڈر دب جائیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کی گالیوں کا مقابلہ کریں گے. اس نے ایک جناب وائس بھیجی تھی میری، وہ مناظرہ کرنگی مناظرہ تحذیر الناس کے بعد اس کی ایک وائس میرے پاس آئی اور اس نے وہ وائس لگائی بھی. وہ اس نے وائس نہیں لگائی کیونکہ وہاں پہ بہت ساری باتیں تھیں. وہاں اس نے کہا کہ جناب مناظرے میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، مناظرے میں دونوں مناظرین کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے. یہ میرے پاس تفسیر نعیمی ہے، صفحہ 498. اس پر وہ کیا لکھتا ہے آپ خود دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو غلط بات بولی تھی کہ آپ کو اتنی آگ لگ گئی کہ آپ نے فوراً جناب اس کے اوپر اتنی باتیں سنا دی. صفحہ نمبر 498 پہ لکھا ہے چوتھا فائدہ، مناظرے میں جانبین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں. اعلیٰ درجے کا عالم معمولی شخص سے مناظرہ کر سکتا ہے. دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم الخلق ہیں نجران کے معمولی پادریوں سے مناظرہ کیا. تفسیر نعیمی والا کہہ رہا ہے کہ معمولی سے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں، اور یہ معمولی اشرف جلالی بروزن دجالی کو کہہ رہا ہے. جیسے آپ نے وہ عبارت پڑھ کے مجھے کہا نا، یہ بالکل آپ پہ فٹ ہے کیونکہ آپ کے مسلک والا لکھ رہے ہیں. تو ہم آپ کے اس معمولی مولوی سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو آپ اس کے چیلنج پر برقرار تو رکھو. اور جناب باقی جہاں تک تعلق تھا حیثیتوں کا کہ آپ نے کہا کہ جناب آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی حیثیت ہے اور کس کی حیثیت نہیں ہے. جب مٹیاری میں 2014 میں ہمارا مناظرہ ہوا، کبھی ویڈیو میں جا کر دیکھ لیں اور ایک مرتبہ آزما لیں، دیکھ لیں کہ وہاں پر حیثیت کس کی کیا تھی. مناظرے میں جب ہم سامنے آ گئے تو کہا کہ جی دیوبند کے بڑے بڑے مولوی آ گئے. نہیں کر سکتے یہ بڑے دیوبندیوں کے بڑے مولوی جو نجیب عمر یہ بیٹھے سامنے. 2014 میں ہم بڑے بڑے تھے، جب آپ کے مولویوں کو ہم نے آ کے پکڑ لیا گلے سے تو ہم بڑے بڑے ہو گئے. اب آپ سامنے نہیں آ رہے تو اب ہم آپ سے چھوٹے ہو گئے. یہ ہے آپ کے ہاں معیار. جلالی صاحب آپ کا جو یہ باگڑ بلہ ہے جس نے مجھے ایک اور میری غلطی پکڑ کر جناب اپنی علمیت کو میرے سامنے واضح کیا. اس نے میری ایک ویڈیو جو میں نے چند دن پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اشرف جلالی صاحب آپ کے خلاف، تو اس میں نے طبیان القرآن کا حوالہ دیتے ہوئے جو جملہ میں نے استعمال کیا تھا، اس نے اپنی وائس کے اندر بھی یہ بات بولی. ویڈیو میں اس نے طبیان القرآن کا ایک حوالہ دیا تھا اور اس بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ لکھی کس نے ہے، اور کہہ رہا تھا کہ جی بریلویوں کے بہت بڑے مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب نے طبیان القرآن میں یہ لکھا ہے.
جس کی تحقیق ریسرچ کا عالم یہ ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ تبیان القرآن کے مصنف کون ہے اور یہ کس کی تصنیف ہے، تو وہ بات کرے گا کہ بھلے امام جلالی زیدہ شرفو سے. اور اب اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بولی، میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ تبیان القرآن اور اس کے لکھنے والے بریلویوں کے ایک بڑے مفتی ہے، مفتی منیب الرحمان. اشرف جلالی صاحب بروزن دجالی صاحب اپنے اس باگڑ بلے کو کہیں کہ یہ میں نے کس جگہ پہ کہا ہے، ذرا وہ ویڈیو تو دکھا دیں لوگوں کو تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ الفاظ میں نے کس ویڈیو میں کہے ہیں. میری ویڈیو آپ دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر کیا الفاظ ہیں آپ ذرا غور سے سنیں اور کان کھول کے سنیں. میں نے اپنے اس وائس میسج میں یہ کہا تھا کہ یہ اس قدر جاہل شخص ہے کہ جس نے ایک حوالہ پیش کیا، کہا کہ جی یہ تبیان القرآن ہے اور اس کے لکھنے والے بریلویوں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی منیب الرحمان ہے. تو یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے، آپ یہ خود بھی سماعت کر سکتے ہیں. آپ کے تبیان القرآن میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم آپ کے مسلک کے مفتی منیب الرحمان ان کو اپنے مسلک کے اندر ایک سند کی حیثیت دیتے ہیں. منیب الرحمان ان کو اپنے مسلک کے اندر ایک سند کی حیثیت دیتے ہیں. وہ اپنی کتاب تبیان القرآن میں صفحہ نمبر 137 کے اوپر لکھتے ہیں. آپ کے کانوں میں بدعت اور شرک کا میل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ میں نے کیا کہا، میرے الفاظ یہ تھے، تبیان القرآن میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم مفتی منیب الرحمان ان کو اپنے مسلک کے اندر سند کی حیثیت دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ کتاب مفتی منیب الرحمان نے لکھی ہے، میں نے کہا آپ کے مسلک کے بہت بڑے عالم اس کو سند کی حیثیت دیتے ہیں مفتی منیب الرحمان اس کو. اور اسی ویڈیو کے اندر میں نے آگے چل کر باقاعدہ اس کی کتاب شرح مسلم اٹھائی، ویڈیو دیکھ لیں آپ. اسی طریقے سے یہ جناب دوسری کتاب ہے میرے پاس، اسی غلام رسول سعیدی صاحب جو آپ کے مسلک کے اندر میں نے بتایا کہ بہت بڑی حیثیت رکھنے والے. میں نے کہا کہ یہ شرح مسلم اس کا مصنف غلام رسول سعیدی. عجیب بات ہے کہ میرے پاس دونوں کتابیں رکھی ہیں اور مجھے آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے مصنف کا مجھے پتہ ہے اور اس کے مصنف کا مجھے نہیں پتہ. یہ تو آپ مجھ سے مناظرہ کریں گے اور آپ دجالی کا جناب دفاع کرنے کے لیے میدان میں ہیں اور آپ کے کانوں میں اتنی طاقت ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ جناب عقل سے فارغ ہیں، آپ تو شکل اور عقل اور جناب دماغ سے اور کانوں سے ہر طرف سے آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تبیان القرآن کی غلط فہمی مجھے نہیں ہوئی، آپ کو ہوئی ہے. اور آپ کے مناظرے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غلط فہمی اور الزام لگانے والا اس سے مناظرہ نہیں ہوتا، جو غلط فہمیاں اور الزام پھیلاتا ہے اس سے مناظرہ نہیں ہوتا. لیکن ہم پھر بھی آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، ذرا آپ ہمت کریں. جناب اسی طریقے سے آپ کے ایک کتاب ہے کشف القناع. اس کشف القناع کے اندر آپ کا کیا حوالہ لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب الزامی جواب کا جب پتہ ہی نہ ہو نا آپ کو تو آپ بات نہ کیا کریں تاکہ آپ کے اکابرین کی علمیت کا پول نہ کھل جائے. اکابرین کی علمیت کا پول کیوں کھولتے ہو؟ آپ کیوں اپنے دجالی کے علمیت کا پول کھولتے ہو کہ آپ کو انہوں نے یہ پڑھایا ہے کہ تبیان القرآن کے بارے میں کہوں الفاظ یہ ہوں کہ میرے پاس تبیان القرآن رکھی ہوئی ہے، آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم مفتی منیب الرحمان کو اپنے مسلک کے اندر سند کی حیثیت دیتے ہیں اور آپ اس کا اپنی طرف سے میرے الفاظ اپنی طرف سے بڑھائیں کہ تبیان القرآن اس کے لکھنے والے بریلویوں کے بڑے عالم مفتی منیب الرحمان ہیں. یہ میں نے کس جگہ پر کہا ہے کہ آپ نے فوراً میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ نے یہ کہا ہے؟ یہ تو آپ کی علمی اوقات ہے، آپ کیا کسی سے بات کریں گے؟